السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ وأصفياء طريقته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم نے ایک عشرہ آج مکمل کر لیا ہے رمضان المبارک کا۔ یہ عشرہ رحمت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمت فرما رہا ہے۔ اب حضور کی حدیث کی روشنی میں آج 11 تاریخ ہے، اور آج سے عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے، وہ ہمیشہ ہے۔ رحمت کا عشرہ 10 روز گزرا، اور اب مغفرت کا عشرہ داخل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ کی مغفرت عطا فرمائے۔ آج حدیث پاک لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اور ہماری زندگی کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، اور ہماری عام زندگی کے لیے یہ بہت اہم حدیث پاک ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں امام بخاری: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبہ قال حدثني ابو الطیاح عن انس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، اور شعبہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ابو الطیاح نے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کا تذکرہ، جن کی مختصر بایوگرافی اور سوانح میں نے پچھلے دنوں عرض کی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے۔ حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا۔ حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی کرو، ولا تعسروا، سختی نہ کرو، آسانی پیدا کرو۔ سختی، ولا تعسروا، سختی نہ کرو، وبشروا، بشارت دو، خوشخبری سناؤ، ولا تنفروا، اور نفرت مت دلاؤ۔ آسانی بت آسان
بتاؤ آسانی پیدا کرو، سختی نہ بتاؤ، اور خوشخبری سناؤ اور نفرت پیدا نہ کرو، نفرت نہ دلاؤ۔ صرف اس ایک سینٹنس میں، اس ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فلسفہ حیات عطا فرما دیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہمارے لیے بہت اہم ہے آج کی سوسائٹی میں، جبکہ بڑے مسائل ہیں، ہر طرف ہم جو ہے سختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو کہ زیادہ تر ہمارے شعبوں میں سختیوں کا رواج عام ہو چکا ہے۔ ہماری مسجد میں آپ جائیں تو جو اسپیشلی جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، یہ تجربات ہیں، یا جو لوگ عام طریقے سے 5 وقت کی نماز پڑھنے آتے ہیں، وہاں اگر کوئی شخص حاضر ہو جائے اور کوئی ایسا واقعہ کر دے جو بظاہر درست نہ ہو یا غیر مناسب ہو، تو پھر صاحب جتنے مصلی ہوتے ہیں وہ انہیں ڈانٹنا اور ڈپٹنا اسی موقع پر شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض ذمہ داران جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈانٹ ڈپٹ سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سختی کرنے سے یہ منع فرمایا گیا ہے۔ سختی نہ کرو، آسانی پیدا کرو۔ دین سختی کا نام نہیں ہے، دین آسانی کا نام ہے۔ اس لیے یہ حدیث پاک بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی معاشری زندگی میں بھی جن چیزوں سے شریعت نے ہمیں روکا نہیں ہے، ہم بلا وجہ کا اپنے لوگوں پر روب جمانے کے لیے انہیں ان باتوں سے روکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس حدیث پاک کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سختی نہ کرو، آسانی پیدا کرو۔ عالم یہ ہے، اسی بخاری شریف میں آگے جو حدیث پاک آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام اور خود حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر جو ہے امت کے ساتھ آسانی پیدا فرماتے تھے، اور خود قرآن مقدس کا یہ قرآن مقدس کے احکامات میں سے بھی ہیں کہ آپ جو ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ ہیں۔ دیکھیں آپ کہ اگر کوئی شخص، وضو کا حکم ہے نا، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے یا جو ہے رفع حاجت کر کے آیا ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے، ایسی ساری صورتوں میں حکم دیا گیا کہ اگر پانی نہ ملے، پانی پہ قدرت نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ وضو نہ کر کے تیمم کر لیں، یہ آسان حکم ہے۔ تو دین میں دیکھیں ہر مقام پر آسانی رکھی گئی ہے۔ جب وضو پر قدرت نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ تیمم کر لو۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہے اور تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آسانی پیدا کرنے کے لیے فرمایا ہے، اور دین آسانی کا نام ہے۔ وضو پر قدرت نہ ہو تیمم کر لو، یہ آسان احکام دین کے قرآن مقدس اس پر شاہد ہے۔ آپ آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں تم پر کوئی تنگی، کوئی حرج نہیں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دین نام ہے آسانی پیدا کرنے کا، تنگی کا نام دین نہیں ہے۔ دین میں تنگی نہیں ہے، دین میں آسانی ہے۔ آسانی پیدا کرو، سختی پیدا نہ کرو، سختی نہ کرو۔ دین میں آسانی ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ لوگ دین سے دور نہ ہوں، دین کے مسائل سے دور نہ ہوں۔
اگر آپ سختی پیدا کریں گے تو لوگ دین سے دور ہونے لگیں گے۔ اس لیے ہر حال میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بندہ آسانی پیدا کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے احکام میں آسان راہیں رکھی ہیں تو پھر ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بندے خدا کا خیال کریں اور انہیں آسان باتوں کا حکم کریں۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت دیکھیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو وہ مسکین کو کھانا کھلائیں، فدیہ دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بندہ روزے پر قادر نہ ہو، دائمی مرض ہو، یا یہ کہ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب اس کے صحیح ہونے کا گمان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دے۔ تو شریعت میں کہیں بھی سختی نہیں ہے بلکہ آسانی ہے، قرآن کی آیتیں اس پر دال ہیں۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے، جب لوگوں کی امامت کرے، نماز پڑھائے، تو تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائے، تخفیف کے ساتھ، زیادہ طویل نہ کرے اپنی قرات کو بلکہ تخفیف کرے۔ کیوں؟ اس لیے حضور فرماتے ہیں کیونکہ ان نمازیوں میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے، جب خود کی نماز پڑھ رہا ہے، تنہا پڑھ رہا ہے، الون پڑھ رہا ہے تو جتنی چاہے لمبی پڑھے، لیکن جب امامت کر رہا ہو حضور فرماتے ہیں کہ تخفیف کرے، زیادہ لمبی قرات نہ کرے۔ کیوں؟ کہ جماعت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی میں کوئی کمزور بھی ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اکتاہٹ محسوس کرے گا تو آپ اس کی نماز میں خلل، گویا کہ قرات لمبی کر کے اس کی نماز میں اکتاہٹ پیدا کر رہے ہیں، جو ہرگز دین نہیں ہے۔ دین نام ہے آسانی کا۔ تو آپ دیکھیں جماعت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ تخفیف سے کام لیں، قرات بہت لمبی نہ کریں۔ تو دین سراسر نام ہے تخفیف کا۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فجر کی نماز اس لیے تاخیر سے پڑھتا ہوں کہ جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ فجر میں بہت لمبی قرات کرتے ہیں، بہت لمبی قرات کرتے ہیں، اس لیے میں لیٹ سے نماز اپنی طرح پڑھتا ہوں۔ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر اس قدر غضب میں آئے کہ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں میں نے آپ کو کبھی بھی اس قدر غضب میں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، فرماتے اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اتنے غضب میں نہیں دیکھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے بعض لوگ دوسروں کو متنفر کرنے والے ہیں، نفرت دلانے والے ہیں۔ جو شخص لوگوں کا امام ہو وہ اختصار سے نماز پڑھائے، وہ قرات بہت لمبی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی کمزور بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، لہذا ان کا نماز میں خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ حدیث پاک اس طریقے کی بے شمار احادیث کریمہ ہیں جس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے آسانی پیدا کریں، سختی پیدا نہ کریں۔ ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم بھی جو ہے عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمیت سے کام آئیں، آسانی سے کام لیں، سختی سے کام نہ لیں۔ سختی دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا امیر بنا کر بھیجا، مجھے طائف بھیجا، امیر طائف بنا کر بھیجا، تو مجھے نصیحت فرمائی، اور نصیحت انہوں نے فرمایا، اے عثمان،
نماز اختصار کے ساتھ پڑھانا. تم امیر جماعت ہوگے، تم طائف کے امیر ہوگے، لہذا وہاں جانا تو نماز اختصار کے ساتھ پڑھانا، اور جو سب سے کمزور لوگ ہوں ان کا خیال رکھنا، کیونکہ نمازیوں میں بوڑھے، کم عمر، بیمار، دور جانے والے اور کام پر جانے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. لہذا سارے لوگوں کا خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لمبی قرات کرنے لگے اور پیچھے جو لوگ نمازی پڑھ رہے ہیں وہ کسی ضرورت کے تحت ان کے دل میں اکتاہٹ آ رہی ہے، تو پھر یہ درست نہیں ہوگا، یہ بہتر نہیں ہوگا، یہ اچھا نہیں ہوگا. اس لیے عثمان لوگوں کو اختصار کے ساتھ نماز پڑھانا. اب دیکھیں آپ یہاں پر حضور نے فرمایا بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں اقتداء میں، کمزور بھی ہو سکتے ہیں، دور جانے والے، کہیں دور سے لوگ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہ بھی ہو سکتے ہیں، کام پر جانے والے جو لوگ ہیں وہ آئے ہیں آپ کے پاس نماز پڑھنے اور پھر انہیں کام پر فوراً جانا ہے نماز پڑھ کر کے. ان سارے لوگوں کا خیال ہمیں نماز میں کرنا ہے، نماز پڑھانے والے کو کرنا ہے. میرے بھائی، نماز جو اہم العبادہ ہے، نماز جو سب سے اعظم عبادت ہے، نماز جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کے بارے میں بھی میرے نبی نے فرما دیا کہ نماز میں جب نماز پڑھو امام جماعت کے ساتھ تو اختصار تخفیف سے کام لو. تو آپ اندازہ کریں دوسرے جو معاملات ہیں اس میں حضور کو تخفیف تو ظاہر ہے نا پسند ہوگی. جب نماز میں تخفیف پسند ہے جماعت کے تعلق سے تاکہ لوگوں کو دشواری نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ دیگر کاموں میں بھی ہر حال میں آسانی پسند ہے، سختی پسند نہیں ہے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے ہمارے عمل سے سختی نہ ہو، آسانی ہو. ہم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، سختی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ آسانی کریں، سختی نہ کریں. ایک حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک صحابی، ایک ایسے صحابی جن کا تعلق دیہی علاقے سے تھا، وہ بہت زیادہ دین اور جو دین کے مزاج سے آشنا نہیں تھے اور ابھی وہ اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے غالباً. تو ایسے صحابی رسول وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے. مسجد شریف میں تشریف لائے اور انہیں استنجے کی خواہش ہوئی، چنانچہ وہ اٹھے اور قریب ہی جا کر وہ استنجا کرنے لگے. مسجد شریف میں وہ استنجا کرنے لگے. صحابہ کرام نے دیکھا تو ظاہر ہے کہ مسجد میں کوئی استنجا کرنے لگے تو منع تو کیا ہی جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھڑے ہو گئے کہ جا کر انہیں روکے، انہیں منع کیا جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ کھڑے ہو گئے انہیں منع کرنے کے لیے، حضور نے منع فرما دیا، رہنے دو. دیکھیں حضور کا انداز، حضور کا طرز عمل. حضور نے فرمایا کر لینے تو چھوڑ دو. چنانچہ وہ شخص استنجے سے فارغ ہوئے تو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اب آپ وہاں پانی بہا دو، اس جگہ کو پاک کر دو، دھو دو، صاف کر دو. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور بلا کر نصیحت فرمائی اور جو ہے انہیں فرمایا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ آلودہ نہیں کیا جاتا، یہاں نجاست نہیں کی جاتی، اسے آلودہ نہیں کیا جاتا. یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے ہے، یہاں گندگیاں نہیں پھیلائی جاتی. چنانچہ حضور کا یہ طرز عمل بتا رہا ہے، طرز زندگی بتا رہا ہے کہ ہم جو ہے ایز اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدی ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ آسانی سے پیش آئیں. ابھی تو حال یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں ہیں اور کسی بندے خدا کا موبائل رنگ ٹون، چونکہ آج کل موبائل تو ہر شخص کے پاکٹ میں ہے نا، اب کسی بندے خدا کا موبائل نماز کی حالت میں بج گیا تو اس کی خیریت نہیں ہے.
نماز کی حالت میں ظاہر ہے کہ ایک بندہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا موبائل جو ہے آن رہے اور جو ہے وہ سائلنٹ میں نہ ہو اور وہ مسجد میں آئے. وہ چاہتا ہے کہ میرا موبائل سائلنٹ میں ہو، لیکن غفلت ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے، موبائل سائلنٹ نہیں کر پاتا، مسجد میں آ جاتا ہے، نماز شروع کر دیتا ہے، اتفاق سے اسی وقت کال آ جاتی ہے، تو پھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ تمام مصلیان اسے گھور گھور کر دیکھتے ہیں. امام صاحب الگ اسے جو ہے ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ فارغ ہوتا ہے صاحب دعا کے بعد سب سے پہلے اسے ڈانٹ پلائی جاتی ہے، اسے ڈانٹا جاتا ہے. یہ طرز زندگی ہمارے لیے سختی کی طرف لے جاتی ہے. ہاں اگر کوئی اپنی عادت ہی یہ بنا لے تو اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اسے کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی بندے سے کبھی ایسا ہو جائے تو پھر اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے، اسے گھور گھور کر دیکھنا نہیں چاہیے. آلریڈی وہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے، ہم اپنے عمل سے اسے اور شرمندہ کر دیتے ہیں، اور زیادہ جو ہے اسے شرمندہ کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر موبائل اس کی پاکٹ میں ہے تو پھر وہ مسجد میں آنے سے بھی کتراتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر ہم اپنے نبی کی سیرت سامنے رکھیں، حضور کے کردار کو سامنے رکھیں. اگر کسی سے ایسی چیزیں ہو جائیں تو اسے پیار بھرے انداز میں، نرم انداز میں اس کو نصیحت کی جائے، اسے سمجھایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اسی بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. ہر حال میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کا خیال کیا ہے اور امت کی بھلائی اور امت کے ساتھ آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا ہے. آپ اندازہ کریں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ ہر روز واعظ نہیں فرماتے تھے، ہر روز تقریر نہیں فرماتے تھے. کیوں نہیں فرماتے تھے؟ وہ اس لیے کہ امت اکتاہٹ نہ محسوس کرنے لگے، امت سختی نہ محسوس کرنے لگے. اس لیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطاب نہیں فرماتے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں. ان سے لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ ہمیں ہر روز خطبہ دیا کریں، آپ کا خطبہ بڑا پسند آتا ہے، بات دل میں اتر جاتی ہے، آپ ہمیشہ خطبہ دیا کریں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک بخاری شریف کی کان عبداللہ یزکی الناس فی کل خمیس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور بس اس کے بعد جو حدیث پاک ہے وہی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہفتے میں ایک روز جمعرات تھرسڈے میں اور جمعرات کے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود خطبہ دیتے تھے، ویکلی، ہفتے میں ایک دن. صحابہ اکرام جو بہت سارے لوگ جو ان کی تقریر سے متاثر ہوتے ان کو عرض کرتے کہ حضور آپ اپنا خطبہ ہر دن جاری رکھیں، آپ کی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں، اس لیے اپنا خطبہ ہر دن جاری رکھیں. قال حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اما انه یمنعنی من ذلک، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا مجھے اس بات سے صرف یہ چیز منع کرتی ہے کہ میں یہ خوف محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم میرے وعظ سے، میری تقریر سے اکتاہٹ نہ محسوس کرنے لگو. اس بنیاد پر میں آسانی تمہارے ساتھ پیدا کرتا ہوں، ہمیشہ تقریر نہیں کرتا، ہفتے میں ایک دن لیکچر کرتا ہوں کہ کہیں تم مشقت نہ محسوس کرنے لگو. ہمیں مشقت کرنے کے لیے نہیں، آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ کردار ہے. اور پھر آپ دیکھیں فرماتے ہیں آگے کما کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تم پر مشقت کا ایسا ہی خوف کرتا ہوں جیسے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعظ کے سلسلے میں ہم پر مشقت کا خوف فرماتے تھے اور ہمیں روزانہ جو ہے خطبہ نہیں دیتے تھے. کبھی جو ہے ہماری مشقت کا خیال کر کے کبھی کدا اگر جو ہے ہمیشہ مسلسل خطبہ نہ دے کر موقع سے خطبہ دیا کرتے تھے. تو جس طریقے سے آقا ہمارے ساتھ آسانی پیدا کرتے تھے خطبے کے معاملے میں، ہم بھی تم لوگوں کے ساتھ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسانی پیدا کرنے کے لیے کرنے کا حکم دیا ہے. امت کے ساتھ آسانی پیدا کریں.
آسان باتوں کا حکم دے اور جو ہے سختیوں سے بچیں، سختیوں سے بچیں۔ اگر ہم امت کے ساتھ سختی کریں گے اور سختی سے پیش آئیں گے اور سخت باتوں کی طرف جو ہے ان کو کہیں گے تو پھر وہ ہماری باتوں سے دور ہوں گے، ہمارے پیغام سے دور ہوں گے، دین سے دور ہو جائیں گے۔ ان کو قریب کرنے کی ضرورت کے لیے ضروری یہ ہے کہ انہیں آسان باتوں کا حکم کیا جائے، انہیں ان کے ساتھ آسانی پیدا کی جائے، انہیں خوشخبری سنائی جائے۔ دین پر عمل کرنے میں جو دین نے خوشخبری سنائی ہے قرآن اور اللہ کے رسول کی احادیث میں، وہ خوشخبریاں انہیں سنائی جائیں، بتائی جائیں، انہیں نفرت نہ دلائی جائے، انہیں نفرت نہ الفاظ ہیں نا، یہ اس حدیث کے آخری الفاظ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم قوم میں نفرت نہ پھیلائیں۔ اسلام نفرت پھیلانے کے لیے نہیں ہے، محبت تقسیم کرنے کے لیے ہے۔ حضور کی زندگی اس بات پر شاہد ہے کہ حضور نے پوری زندگی میں کبھی نفرت نہیں دی ہے، لوگوں کو محبت تقسیم کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں آج حضور کے نام لیوا موجود ہیں۔ اگر ہم محبت بانٹیں گے، نفرت نہیں بانٹیں گے، نفرت نہیں پھیلائیں گے، تو پھر ہمارے پیغام بھی پوری دنیا میں عام ہوگا۔ ہماری سیرت کو دیکھ کر، ہماری محبت کو دیکھ کر، ہمارے پیغام محبت کو دیکھ کر لوگ دین قبول کریں گے۔ ایک بات سنیں اور یہیں پر میری گفتگو ختم ہو جائے۔ مسلمان نفرت پھیلانے کے لیے نہیں ہے، مسلمان محبت پھیلانے کے لیے ہے، اور الحمدللہ 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان نے نفرت نہیں پھیلائی ہے۔ جس کے پاس دین ہے، جس کے پاس مذہب ہے، جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہے، جس کے پاس رسول اللہ کی سیرت ہے، اس نے کبھی نفرت نہیں پھیلائی ہے، اس نے ہمیشہ نفرت کا جواب محبتوں سے دیا ہے۔ ہم نے محبت عام کی ہے۔ محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں سے کئی زیادہ لوگوں کو حلقہ اسلام میں داخل کیا، اور جہاں جہاں اولیاء اکرام پہنچے اپنی محبت سے انہوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور صحابی رسول صحابہ اکرام بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بھی تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا ابھی جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہوگا۔ صحابہ اکرام دیکھنے لگے وہ کون شخص آ رہا ہے جو جنتی ہے۔ ایک صاحب بزرگ عمر دراز صحابی داخل ہوئے۔ صحابہ اکرام نے سوچا سبحان اللہ، یہ کتنا برگزیدہ بندہ ہے کہ حضور نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ خیر بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ دوسرے روز حضور تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بھی تشریف فرما تھے۔ پھر حضور نے فرمایا ابھی جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب صحابہ اکرام دیکھنے لگے کہ یہ کون صاحب آ رہے ہیں، دیکھیں تو ذرا وہ کون خوش نصیب شخص ہے جس کے بارے میں حضور جنتی ہونے کی بشارت دے رہے۔ آنے والے وہی صاحب تھے جو کل آئے تھے۔ صحابہ نے سوچا واہ، 2 دن حضور نے ان کی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ خیر بات پھر ختم ہو گئی۔ حضور نے پھر فرمایا ابھی اس دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب صحابہ اکرام سراپا انتظار بنے بیٹھے ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ آج بھی اس دروازے سے وہی صحابی داخل ہوئے جو پچھلے 2 دن میں آتے رہے، وہی صحابی آج بھی آئے۔ صحابہ اکرام نے سوچا سبحان اللہ، یہ کتنا برگزیدہ بندہ ہے، 3 روز حضور نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ آخر یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جو ان کی اتنی عظمت ہے کہ 3 دن تک حضور نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی رسول ہے، اس محفل میں موجود تھے۔ جب محفل ختم ہوئی تو وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ان کے پاس پہنچ گئے، اس بزرگ صحابی کے پاس پہنچ گئے اور کہا حضور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کروں، کچھ ٹائم آپ کے ساتھ گزاروں۔ انہوں نے کہا خوشی سے گزارے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو صبح سے لے کر شام تک ان کے ساتھ رہے، لیکن دیکھا کہ میں کرتا ہوں وہی عبادت یہ کرتے، کوئی ایسی الگ سی عبادت تو کرتے نہیں۔ انہوں نے سوچا شاید رات میں عبادت کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا حضور مجھے رات میں بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ کہا شوق سے رہیں۔ رات ہو گئی، کہتے نماز عشاء ہم نے ادا کی اور پھر میں لیٹ گیا سونے کے لیے تاکہ دیکھوں کہ رات میں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں۔ کہتے وہ بھی میرے بغل میں لیٹ گئے اور پوری رات میں جاگا رہا
کہ دیکھوں کب یہ اٹھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، لیکن پوری رات وہ سوئے رہے، میں جاگا رہا، کہ لیکن وہ اٹھے نہیں۔ فجر کا جب ٹائم ہوا تو ہم دونوں اٹھے اور ہم نے نماز ادا کی۔ کہتے 3 روز میں ان کے ساتھ رہا، 3 دن میں نے کوئی ایسی عبادت ان کی نہیں دیکھی کہ جس سے یہ لگے کہ ہاں کچھ یہ ایکسٹرا کرتے ہوں، بس وہی جو نماز اور فرائض و واجبات ہیں بلا شبہ وہ ادا کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی نفلی عبادات جو ایکسٹرا ہو وہ ہم نے نہیں دیکھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں ان کے ساتھ ہوں، اس لیے وہ اپنا عمل چھپا رہے ہیں، اپنی عبادت چھپا رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ میں ان سے علیحدہ ہو جاتا ہوں اور اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں۔ صحابی رسول نے یہ فیصلہ کیا اور عبداللہ بن عمرو بن عاص سلام الوداعی کہہ کر جانے لگے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو بوڑھے صحابی نے فرمایا، بیٹا تم آئے تھے میرے پاس، 3 دن میرے پاس رہے، یہ تو بتاؤ تمہارے سبب کیا تھا، کیوں میرے پاس تم 3 دن تک ٹھہرے رہے، ریزن کیا تھا؟ تو انہوں نے سارا ماجرا سنا دیا کہ حضور نے 3 دن بشارت دی آپ کے جنتی ہونے کی، اور تینوں دن آپ تشریف لائے۔ میں نے سوچا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ میں دیکھوں تاکہ میں بھی وہ عمل کروں، لیکن آپ شاید میری موجودگی میں اپنے عمل کو چھپا رہے ہیں اور اخفاء حال کر رہے ہیں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ میرے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ جواب سن کر عمر رسیدہ صحابی نے عرض کیا، بیٹا میں تو جتنا خلوت میں کرتا ہوں اتنا ہی جلوت میں کرتا ہوں، میں کوئی عبادت چھپا نہیں رہا ہوں، میں بس اتنا ہی روزانہ کرتا ہوں، میں نے کوئی اخفاء حال نہیں کیا ہے، جیسا میرا ظاہر ہے، جیسا تم مجھے دیکھ رہے ہو وہی معاملہ میرا ہے۔ ہاں میرے پاس ایک عمل ایسا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید وہی عمل میرے محبوب کو پسند ہے، اور اسی عمل کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ فرماتے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ جس دل سے میں نے ایمان قبول کیا ہے، حضور کی غلامی قبول کی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا ہوں، اس دن سے آج تک میرے دل میں کسی مومن کے لیے کوئی نفرت پیدا نہیں ہوئی ہے، کوئی نفرت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ میں نے صرف محبت کرنا سیکھا ہے، نفرت پیدا کرنا نہیں سیکھا۔ اس لیے مجھے لگتا ہے میرا یہ عمل میرے محبوب کو پسند ہے، جس کی بنیاد پر جنتی ہونے کی بشارت ہوئی ہے۔ یہ جواب سن کر عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے فرمایا، بلا شبہ آپ کا یہی وہ عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر 3 دن تک میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے آپ کی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اس لیے میرے بھائی خوشخبری دیں، آسانی پیدا کریں، جو ہے سختی نہ پیدا کریں۔ حضور نے فرمایا آسانی پیدا کرو، سختی پیدا نہ کرو، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ پھیلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو خوشخبریاں سنانے اور لوگوں کو نفرتیں لوگوں سے دور کرنے اور محبتیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔